پیش خدمت ہیں اردو ناول ضدی عشق میرا، جس کی مصنفہ ہیں منتہا چوہان۔ میر والا میں اس وقت ہو کا عالم تھا۔ سبھی سو رہے تھے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ سبھی ابھی تک کچی نیند میں تھے، لیکن سبھی اپنے اپنے روم میں تھے۔ اس سب میں ایک بندی ایسی بھی تھی جسے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں تھا۔ اپنے کرائم پارٹنرز کرن عزیز اور سمیر سکندر کے ساتھ فل پلاننگ کے ساتھ اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھی۔ ہاں، ہو گیا، یہ لاسٹ ہوئی۔ ہاتھ جھاڑتی کشش بڑے پر اعتماد انداز میں کھڑی ہوئی تھی۔ کرن اور سمیر نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا۔ انہیں تو بخش دیتی آفت کی پرکالہ، سمیر دبی آواز میں چلایا۔ اپنی بڑی بڑی گول آنکھیں سمیر پہ فٹ کیے اس نے بھویں بھینچی۔ کس خوشی میں؟ انداز تیکھا تھا۔ میرے لیے گھر کے سب فرد برابر ہیں، اور یہ بھی اسی گھر کے فرد ہیں۔ نکلو یہاں سے۔ میری ماں، انہوں نے ہماری خسر پسر سن لی نا، تو ہمارا کچومر نکال دینا ہے۔ کرن نے اس کا ہاتھ تھاما اور تینوں گارڈن کی طرف بھاگے۔ چلو جی، اب 5 منٹ اور پھر ہوگا بلاسٹ۔ کشش نے دونوں ہاتھوں سے خوشی سے تالیاں بجاتے ہوئے کہا۔ بلاسٹ؟ سمیر نے منہ بنا کر پوچھا۔ بس پارٹنر، بلاسٹ۔ کندھے پہ زور سے دھمکا جڑا۔ تھی وہ چھوٹی سی، لیکن اس میں جان بڑی تھی۔ مجھے تو لگ رہا ہے آج دہشت گردی کے چکر میں جیل میں ہوں گے، سمیر نے بیچارگی کی صورت بناتے ہوئے کہا۔ نا نا، ابھی نہیں، اتنی جلدی نہیں، ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے۔ بس 2 منٹ رہتے ہیں، تیار ہو جاؤ، کشش خوشی سے بولی۔ کرن کا دل لرزا۔ اس سب کے بعد کے حالات نظر آ رہے تھے۔ اسے یقین تھا گھر والے پھانسی چڑھانے پر منٹ بھی نہیں لگائیں گے آج۔ 1 منٹ۔ کشش نے لائٹر جلایا۔ پٹاخوں کی لمبی قطار کا ایک سرا اس کے ہاتھ کے سامنے تھا، جبکہ اس کے کہیں ایک سرے گھر کے افراد کے روم کے دروازوں کے سامنے بڑی شان سے برجمان تھے۔ ریڈی اینڈ بلاسٹ! ساتھ ہی پٹاخوں کی تار کو آگ لگا دی۔ جس کا رخ اندر کی طرف تھا، وہ ابھی ابھی میٹنگ کی ویڈیو کانفرنس کال سے فری ہوا تھا۔ کافی لمبی میٹنگ تھی۔ فارن کنٹری سے بہت اہم شخصیات آ رہی تھی، جنہوں نے اس کے ہوٹل التاج سکندر میں قیام کرنا تھا۔ ان کے بارے میں ڈیٹیلز اپنے بزنس پارٹنر حاذق شمریز کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد اب وہ سکون کی نیند لینے کا سوچ رہا تھا۔ وہ یوں ہی بڑا بزنس مین نہیں بنا تھا۔ اس سب کے پیچھے اس کی محنت، اس کی شدت پسندی اور ان سب سے بڑھ کر اس کا فاتح کہلانے کا جنون شامل تھا۔ اور آج وہ ایک نہیں بلکہ پورے 6 اعلیٰ اور معیاری ہوٹلوں کا مالک تھا، جو اپنی شان کے اور اپنی طرز کے پورے شہر میں جانے مانے جاتے تھے۔ اور اس سب کو کامیاب کرنے میں اس کے دوست حاذق کا بڑا ہاتھ تھا۔ یہ کوئی اور نہیں، میر والا کے سب سے بڑے پوتے میر یامین سکندر ہیں، جو اپنے نام کے بھی ایک ہی ہیں۔ ابھی وہ نیند کی وادیوں میں کھونے ہی والا تھا کہ ایک ہی دم سے باہر زور زور کی آوازیں آنے لگی۔ ایک پل کو تو وہ اپنے حواس بحال کرنے میں لگا گیا تھا۔ شاید گولیاں چل رہی ہیں ہمارے گھر میں۔ یامین انہی قدموں سے اٹھا اور بنا جوتا پہنے باہر کی طرف بھاگا۔ دروازہ کھولا کہ منہ کے سامنے چلتے پٹاخوں نے اس کا دماغ بھگ سے اڑا دیا۔ یہی حال باقی سب کا تھا۔ سبھی اپنے روم سے باہر نکلے تھے۔ سبھی کے چہروں پہ ایک ڈر تھا۔ یا خدا، یہ کیا ہے؟ منچلی چاچی نے ماتھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے پوچھا۔ یہ سب کس نے کیا؟ نہال سکندر نے غصہ ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ جبکہ اس گھر، اس بنگلے کے مالک تاج سکندر سب کے دادا جی بڑی فرصت سے لب پہ مسکان سجائے ہوئے یہ نظارہ کر رہے تھے، جن کا رخ اب گارڈن کی جانب تھا۔
باقی سب کا رخ بھی انہی کے پیچھے تھا۔ وہ سب گارڈن میں پہنچ گئے۔ اس آس پڑوس بھی شاید ڈر کے مارے جاگے ہوں گے، لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟ سرپرائز! ہیپی نیو ایئر دادا جی! کشش کی چہکتی آواز پر دم بخود رہ گئے، جبکہ کشش کی اسمائل جو کہ انتہا کی خوبصورت تھی، دادا جی اسے ہی دیکھتے جا رہے تھے۔ بہت سے چہرے خوش تھے تو بہت سے چہروں پہ ناگواری تھی، خصوصاً یامین سکندر کا پارا 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ دادا جی نے اپنی باہیں واہ کی اور کشش جو سب کو خاموش اور خراب موڈ دیکھ کر تھوڑی رنجیدہ ہوئی تھی، دادا جی کے مسکرا کے بازو واہ کرنے پر ان کے سینے سے جا لگی۔ کرن اور سمیر نے صد شکر ادا کیا کہ جان بچ گئی، ورنہ آج پکا جیل کی ہوا کھانی تھی۔ آئی لو یو دادا جی! کشش کی آواز جہاں دادا کے کانوں میں رس گھول رہی تھی، وہیں یامین سکندر کو اس کی آواز زہر لگ رہی تھی۔ میری جان، یہ کون سا طریقہ ہے ہیپی نیو ایئر کہنے کا؟ دادا جی نے اپنی لاڈلی پوتی کو دیکھا جس کو دیکھ دیکھ کے جیتے تھے۔ جان بستی تھی دادا جی کی لاڈلی پوتی میں۔ اٹس پیور مائی آئیڈیا! سارا کریڈٹ خود لیا۔ سمیر اور کرن کا منہ کھلا رہ گیا۔ ارے صرف یہی نہیں، اس طرف آئیں! سب دادا جی کو کھینچتے ہوئے وہ گارڈن کی دوسری طرف لے گئی، جسے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، اور ایک چاکلیٹ کیک جس کی بہت سی لیئرز تھی سامنے بہت خوبصورت انداز میں رکھا گیا تھا۔ سب کی نظروں میں ستائش تھی۔ واہ بھائی، کمال کر دیا! بہت خوبصورت ہیں یہ! سمیہ بیگم نے تعریف کی تو کشش کا سر مزید فخر سے بلند ہوا۔ آ جائیں سب، نیو ایئر سیلیبریشن کرتے ہیں۔ سب کو اکٹھا کیے وہ دادا جی کو کیک کاٹنے کا بولتی ان کے بالکل ساتھ کھڑی ہو گئی۔ یامین پتر، آجا یار، تیرے بغیر کٹ سکتا ہے بھلا؟ منہ بناتا ہوا یامین واک آؤٹ کرنے لگا تھا کہ دادا جی کی پکار پھر رکا۔ ایک نظر منہ بناتی چمگادڑ کو دیکھا، وہ اسے چمگادڑ ہی لگتی تھی۔ دوسری جانب جان سے پیارا دادا جی، ان کی کوئی بات بھلا وہ کب ٹال سکتا تھا؟ چلتا ہوا ان کی دائیں جانب آن کھڑا ہوا۔ پارٹنر، کیمرہ آن! وہ چہکتی ہوئی سمیر سے بولی۔ بے شمار تالیوں اور شور کی آواز پھینک کیک کاٹا گیا۔ آسمان پر آتش بازی کی گئی، سب کی نظریں آسمان پہ تھیں۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ بیوٹیفل! کشش زیر لب بڑبڑائی۔ یامین کی نظر آسمان سے ہٹ کر دادا جی کی بائیں جانب کھڑی پٹاخہ پہ گئی جو دم بخود آسمان کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، سنہری چمک، جو اسے سب سے الگ بناتی تھی اور جو صرف خوشی کے لمحوں میں ہی اس کی آنکھوں میں دیکھی جاتی تھی۔ اگر کوئی بھی وہ چمک دیکھتا تو دیکھتا رہ جاتا، پلک جھپکنا بھول جاتا۔ ابھی یامین کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی بنا پلک جھپکے اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا۔ وہ پلٹی، دادا جی کے ساتھ لگی خوش ہو رہی تھی، مسکراہٹ اس کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ کٹ کیا ہوا کیک دادا جی کے منہ میں ڈالا، باری باری سب کو کیک کھلاتی جا رہی تھی۔ وہ کیک کھلاتے ہوئے وہ یامین کی جانب بڑھی اور ہاتھ اس کے منہ کے آگے کیے ہوئے مسکرا کے اسے کھانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ کشش نے کیک اس کے منہ کی جانب بڑھایا، اسی لمحے یامین نے اس کی کلائی پکڑی۔ کشش کی مسکراہٹ سمٹی۔ اور کھا لے پتر، بہت اچھا اور مزے کا ہے۔ دادا جی نے کیک کا ایک اور پیس اٹھاتے ہوئے یامین کو پیار سے کہا۔ یامین نے اس کے ہاتھ سے کیک لے کے سائیڈ پلیٹ میں رکھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کھڑوس! کشش نے ہمیشہ والا لقب اس سے پھر سے دے دیا اور اگنور کرتی ہوئی باقی سب کی جانب مڑی۔ سیلفی ٹائم! سب کو اپنے ساتھ لیے وہ سیلفیاں لی جا رہی تھی، جبکہ دور اوپر اپنے روم کی ونڈو سے یامین لب بھینچے یہ منظر بڑے ضبط سے دیکھ رہا تھا۔ رات کو کافی لیٹ سونے کی وجہ سے سب ہی کی آنکھ صبح کافی لیٹ کھلی، لیکن یامین سکندر اپنے وقت پہ اٹھے تھے۔ آج کا دن اس کے لیے بہت اہم تھا۔
ناشتے سے فارغ ہوتا اپنا والیٹ اٹھاتا، گاڑی کی کیز لیے سوٹڈ بوٹڈ باہر کی جانب قدم بڑھائے کہ اسے لگا کوئی بھنچال آ گیا ہے۔ موڑ کے دیکھا، کشش کے ہاتھ میں پانی کا پائپ تھا، سامنے دور کھڑا تھا جسے پورے کا پورا پانی میں وہ ڈبو چکی تھی، اور وہ بھی چپ چاپ بھیگے جا رہا تھا، ایک بال بھی نہیں آیا تھا ماتھے پہ۔ اب بتاؤ کہاں تھے تم؟ کہا تھا وقت پہ آنا، مس کر دیا سب تم نے۔ اس کو اچھے طریقے سے بھگو کے ہاتھ جھاڑ دیے وہ اس کے دو بدو ہوئی۔ یامین نفی سے سر ہلاتا ہوا وہاں سے باہر نکلا۔ یہ روز کا معمول تھا، اب تو سب اس کے عادی ہو گئے تھے، لیکن گاڑی میں بیٹھا یہ سب ان کا نہ حصہ بنا تھا نہ کبھی بن سکتا تھا۔ وہ یامین سکندر تھا، ہر ایک سے الگ، ہر ایک سے جدا، اپنی زندگی میں جینے والا۔ حاذق شمریز کافی دیر سے یامین کا انتظار کر رہا تھا۔ فارن کنٹری سے اہم شخصیات پہنچنے والی تھی، انہیں ویلکم کا بھی بہت زبردست انتظام ہو چکا تھا۔ یامین کے پہنچتے ہی سارا عملہ الرٹ ہو گیا۔ وہ کسی ریاست کی شہزادی کی طرح تاج ہوٹل میں داخل ہوا اور حاذق سے ساری ڈیٹیلز لیتا اپنے آفس کی جانب بڑھتا وہ آج کے دن کا آغاز کر چکا تھا۔ ایسے ہی انٹرسٹنگ ناولز کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔